نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لی لا قدبہ. انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے قرآن مجید کی افضل ترین صورتیں کون سی ہیں، اس تعلق سے آپ نے 4 خطبے سنے. چھوٹی سورہ میں سب سے عظیم سورہ سورہ اخلاص ہے، اور پورے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کی حاملین سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے تعلق سے تفصیلاً تو نہیں لیکن موٹی موٹی آپ نے حدیثیں سنی. آج کا خطبہ قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے، فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت وہ ہے آیت الکرسی. الحمدللہ باتیں سننے کے بعد خوشی ہوتی ہوگی کہ جو سب سے عظیم سورہ ہے وہ بھی یاد ہے، اور بچوں تک کو یاد ہے وہ سورہ. اور جو سب سے عظیم آیت ہے وہ بھی سب کو یاد ہے. جہاں ہمیں یہ عظیم سورہ، یہ عظیم آیتیں زبانی یاد ہیں، ویسے ہمیں ان کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، ایک ایک آیت کا معنی و مطلب بھی سمجھنا چاہیے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا بات کہہ رہا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے.
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کو پتہ رہے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اپنے رب سے، یا اس آیت کے اندر میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرے رب نے اپنی کون سی صفات اس کے اندر بیان کی ہے، میں اپنے زبان سے پڑھوں اور جب عمل کی باری آئے تو اس پر عمل نہ کروں۔ اس لیے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا، قرآن مجید کی سورہ کو سمجھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے، رحمتم من عندک، یہ تیرے رب کے طرف سے رحمت ہے۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے رحمت اور اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، دنیا، برزخ اور آخرت تینوں زندگیوں کا سلیبس ہے۔ اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور خصوصاً جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ، جس کی یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے، یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اس بات کی دلیل کیا کہ یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے؟ کس نے کہا سب سے عظیم آیت ہے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ بالکل کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں ہونی چاہیے، اور دلیل بھی منہج صحابہ پہ، منہج سلف و صالحین پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اور دلیل بھی پکی، سچی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر۔ ورنہ ہر آدمی کوئی بات کہتا ہے، ساتھ میں کہہ دیتا ہے، اس کو دلیل پیش کر دیتا ہے، پتہ چلا وہ ملے نہ ملے، ہے ہی نہیں ہے، یوں ہی جھونک دیا، ایسے بے شمار چیزیں نا۔ تو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، اس کی دلیل سنیں۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ عالم۔ یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فضرب على صدری وقال لیہنک العلم یا ابا المنذر۔ رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 1885۔ مسلم شریف کی یہ حدیث جس مکتبہ فکر سے چاہیں لیں، انشاءاللہ یہ حدیث انہی الفاظوں کے ساتھ اسی حوالے پہ ملے گی۔ ابی ابن کعب صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے سارے صحابہ میں ابی ابن کعب ہیں۔ اور صحابہ اکرام بھی ہیں، قرآن بڑے اچھے انداز سے پڑھتے تھے، لیکن ان سے بھی زیادہ اچھا ابی ابن کعب، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، تمیم داری، کئی سارے لوگ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، لیکن ابی ابن کعب اور زیادہ اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ ابو المنذر یہ ابی ابن کعب کی کنیت ہے۔ کہ ابو المنذر تم جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے۔ اچھا، صحابی رسول کو معلوم تھا، ابی ابن کعب کو پتا تھا کہ وہ آیت الکرسی ہے،
اسی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو معلوم تھا۔ ابی ابن کعب نے کیا کہہ دیا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایک ماحول تھا، کسی چیز کا اگر علم ہوتا نا اور پوچھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ یہ کہہ دیا کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ علم کے شوق کے لیے، علم کی طرف کے لیے، مزید جانکاری کے لیے، مزید فضائل کے لیے، کہ شاید آپ اس بات میں کون سی بات کہیں، کون سی فضیلت بیان کر دیں، کون سی جانکاری دیں جو ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے، کہہ دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایسے یہاں پہ بھی ابی ابن کعب نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر وہی سوال پوچھا، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اس وقت پھر جب دوبارہ پوچھا تو بولے، کہنے لگے قلت اللہ ورسولہ اعلم، پہلے کہا اور بعد میں کہا قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی ابن کعب نے آیت الکرسی پڑھی کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یہ ہے، اور جواب سوال کا بالکل صحیح تھا۔ حدیث کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی پہلے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول عالم۔ جب یہ بات بتا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ میرے صحابی کو قرآن کا علم ہے، اس علم پر خوش ہوئے۔ آج ہم خوش کچھ اور علموں پہ ہوتے ہیں، کوئی اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ کسی کے بچے کو 10 حدیثیں زبانی یاد ہے اور 10 حدیثوں کا ترجمہ جانتا ہے، جی نماز جنازہ کی دعائیں اور ترجمہ بھی جانتا ہے، سجدہ سہو میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے دعا اور ترجمہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہماری نجات کا علم اگر کوئی ہے تو وہ شرع علیکم من الدین، وہ دین ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث ہے۔ خوش ہوئے اب پتہ کیا فضرب علی صدری، ابی ابن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک، انہیں شاباشی دی۔ شاباشی کے وقت نبی نے کہاں ہاتھ مارا ہے؟ سینے پر۔ ہم کہاں مارتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی کی پڑھنے سے آئیں گی، سننے سے آئیں گی۔ پیٹھ تھپتھپانا انگریزوں کا کام، انگریزوں کی دین، اور شرعی طریقہ شاباشی کا سینے پر مارا ہاتھ۔ فضرب علی صدری، کہ میرے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک۔ پتہ چلا کوئی بچہ سوال کا جواب دے دے اور آپ کو شاباشی دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سینے پر ہاتھ مارنا ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ ہمیں پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں میں سب سے عظیم آیت مرتبے کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، وہ ہے آیت الکرسی۔ حجم کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے ویسے نہیں، حجم کے اعتبار سے پورے صفحے کی ایک آیت ہے، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، اس کا نام ہے آیت دین، اور اس پہ مستقل خطبہ ہونا چاہیے، اس کا علم سارے لوگوں کے سامنے عام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی آدمی ایسا نہیں جو کسی سے لین دین کے تعلقات نہ کرتے ہو، جس کو تجارت سے جڑا ہوا نہ ہو، جو کسی سے کوئی چیز دیتا اور لیتا نہ ہو، اس کا نام ہی رکھا ہے آیت دین، اور پورے ایک صفحے کی ایک آیت، چھوٹے چھوٹے اصول بیان کیے گئے، کسی کو کیسے دیا جائے، کیا کیا جائے، وقت متعین تک دیا جائے تو نہ دے سکے تب کیا کریں، یہ کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو وہ ترتیب حجم کے اعتبار سے ایک صفحے کی ایک آیت ہے، یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ دوسری چیز،
آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو فضیلت ہے کہ سب سے عظیم آیت ہے، اس سے تو یہ پتہ چلا. لیکن ایک بندہ اس سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہ کیا دے گی؟ اس کے پڑھنے سے کیا بینیفٹ ملنے والا ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ فائدہ دیکھیے، سب سے بڑا فائدہ، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جنت سے صرف موت نے روکا ہوا ہے، صرف موت نے روکا ہوا ہے. حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث 6464 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جس بندے نے آیت الکرسی کو پڑھا، کب؟ دبور کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، الا الموت، صرف موت نے روکا ہوا ہے. مرتے ہی کہاں جائے گا؟ جنت کی نعمتیں اس کو برزخی زندگی میں ملنے لگ جائیں گی، اس کے بچھونے جنتی، جنت کی ہوائیں چلائی جائیں گی، جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے، اور اس کی برزخ کی زندگی بھی سکون کی گزرے گی، اور کل بھی وہ جنت میں جائے گا. ذرا سوچو اتنا بڑا کیا ہے اس کے اندر، کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو صرف موت نے روکا ہوا جنت سے. وہ بھی ابھی آپ سننا کہ کیا چیز ہے اس کے اندر. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. ہیں یہ چیزیں قرآن مجید کی ساری آیتوں میں سب سے زیادہ ایک چیز پر مشتمل، دعویٰ اور دعوت کے ثبوت پر مشتمل، ساری قسم کی توحید پر مشتمل، اللہ کی صفاتوں پر مشتمل. جس طرح سے آیت الکرسی ایک آیت ہے نا، کوئی اور ایک آیت ایسی نہیں ہے. تو جس نے اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا، الحمدللہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی دل میں. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جی، فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھنا چاہیے. اور جو نہیں پڑھتا ہے یہ سننے کے بعد ضرور پڑھے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھے. جو اذکار ہیں ان اذکاروں میں بہت مین ذکر ہے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد. جو بندہ پڑھے گا اور اس کے تقاضوں کو عملاً ادا کرے گا تو انشاءاللہ جنتی ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. تو انشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں ریگولر جتنی زندگی ہے پڑھتے رہیے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جنت کمانے کے لیے، اپنی نجات کے لیے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھو. تیسری چیز، آیت الکرسی کا فائدہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا فائدہ، قرآن مجید کے اندر جہاں روحانی فائدے ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، برزخی فائدے بھی ہیں، اور اخروی فائدے بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زندگیاں تین ہیں بس، ولادت سے لے کر موت تک، موت سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک، اور دوبارہ جی اٹھنے سے لے کر جنت یا جہنم. تین ہی زندگیاں ہیں. ان تینوں زندگیوں کا سلیبس ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن. اور تینوں زندگیوں کے سلیبس کا ایک ہی گائیڈ ہے، وہ ہے اسوہ رسول، وہ ہے حدیث پاک. یہاں سے حل کرنا ہے. تو اس کا دنیاوی فائدہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا. بے شمار لوگ کیا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور رات میں بڑے ڈراونے خواب آتے ہیں.
رات میں ایسا ہوتا ہے، خاص طور سے خواتین، بچے بھدکتے ہیں رات میں، چلانے لگ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جی، بچہ ڈرتا ہے رات میں، کیا کریں؟ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، تعویذ لے کے آؤ۔ وہ اللہ کے بندو، یہ نسخہ کس نے دیا تمہیں؟ یہ نبی نے بتایا، یہ قرآن نے بتایا، فلاں صاحب کے پاس جاؤ، گنڈا لے کر کے آؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلی کوئی کتاب ہے جس میں یہ دلیل ہے؟ لاؤ تو صحیح، کہاں ہے؟ ام آتیناہم کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے میں نے تمہیں کوئی اور کتاب دی ہے جو تمہارے پاس ہے، تم پڑھ رہے ہو، اس میں ہے، یہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندوں اور بندیوں، ڈاکٹر کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دی ہوئی دوا ہے یہ، ان کا بتایا ہوا نسخہ ہے یہ۔ کیا آپ کو ان کی ڈاکٹری پر شک ہے؟ کسی کو؟ کسی کو شک نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں۔ تو عمل کیوں نہیں ہے؟ جعلی ڈاکٹروں کی باتوں پر عمل کیوں ہے؟ جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی باتوں پر عمل کیوں ہے؟ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے، چلے علاج کرانے۔ معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو بندہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور حفاظت والا ہے بھی کون ہے؟ فرشتہ بھیج کون رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا۔ بولو نا کتنا بڑا فائدہ، اس پہ عمل کیوں نہیں بھائی؟ اور معلوم ہے ایک چیز اور کیا ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی چیز کی پہرے داری کرے گا تو جلدی سے چور بھی نہیں آئے گا نا، وہ آئے گا تو چلا جائے گا، نہیں یہ جاگ رہے ہیں۔ شیطان آئے گا نا، شیطان آیا، پتا چلا اچھا یہاں باڈی گارڈ کھڑا ہے، اور ہے بھی کون ہے؟ انسان نہیں، فرشتہ۔ اور وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، بھاگے گا شیطان، او یہاں موقع نہیں ملا۔ پوری رات تک شیطان اس بندے کے قریب نہیں جائے گا۔ دو فائدے، رات بھر شیطان قریب نہیں جائے گا، اور پوری رات فرشتہ اس کی نگرانی کرے گا، حفاظت کرے گا۔ مولوی صاحب ممبر سے کہہ رہے ہو، دلیل کیا ہے؟ یہ ذہن بناؤ، علم سیکھنا ہے تو جناب بناؤ، ورنہ باطل حق بن رہا ہے اور حق باطل ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ سچ ہو رہا ہے، سچ جھوٹ ہے۔ لوگوں نے بدعت کو سنت بنا دیا، شرک کو توحید بنا دیا۔ کیوں؟ علم ختم ہو جانے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے، دلائل نہ طلب کرنے کی وجہ سے، خود نہ دیکھنے کی وجہ سے، خود نہ سمجھنے کی وجہ سے، خاص لوگوں کی طرف دین کا سارو دار و مدار ڈال دو، وہ جو کھچڑی بنا کر کے دے دیں اسی کو دین سمجھ لو، تو گڑبڑ ہوگا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل سنو، حدیث اس طرح سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فآتانی آت فجعل يحوسه من الطعام فأخذ فقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3275۔ اللہ اکبر، بخاری شریف بتاؤ کیا چیپٹر ہے؟ کتاب بدء الخلق، ایک چیپٹر ہے کتاب بدء الخلق، مطلب کیا؟ مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی، مخلوقات کی پیدائش کیوں ہوئی۔ اوہ کتنا پیارا چیپٹر ہے، لیکن نہیں، قصہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، بخاری پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، موبائلیں اور ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے، ہم نے گھر میں کوئی ٹائم نکالا کہ ہم حدیث کا مطالعہ کریں؟
ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتاب و بدائع الخلق، مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی، اس میں 3275 نمبر پہ یہ حدیث انشاءاللہ ایسے ہی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، کہنے لگے ایک مرتبہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا. وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان. رمضان میں زکوٰۃ کے مال ہے، یہ کھجوریں اکٹھی ہیں، یہ غلہ ہے، یہ دوسرا سامان ہے، آپ اس کے نگراں ہو، اس کی حفاظت کرو، بھیگ نہ جائے، کوئی چوری نہ کر لے، اس کے پاس رہو. رات میں اس غلے کے پاس تھا، ایک آدمی آیا، وہ آ کر کے چوری کرنے لگ گیا. پکڑ لیا میں نے. اس نے کہا مجبور تھا، چھوڑ دو. چھوڑ دیا میں نے. 2 مرتبہ ہوا ایسا. پھر میں نے کیا کیا، اب تو میں تجھے چھوڑتا نہیں، تجھے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا اور چوری کی سزا تیرے اوپر نافذ کی جائے گی. کیوں تو چوری کر رہا تھا؟ چنانچہ کیا ہوا، اس نے کہا میں آپ کو دین کی بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. دین کی بات. اور ابو ہریرہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، فقال ابو ہریرہ انا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی جب بھی کہتے نا کون ہے تم میں سے جس کو میں کچھ باتیں بتاؤں وہ اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بتائے، یہ کہتے میں ہوں نا، میں ہوں نا، اور فوراً تیار ہو جاتے تھے. علم کی بڑی جستجو تھی، حدیث سے سب سے زیادہ محبت تھا. صاحب حدیث کا لقب کہلایا. جن پر آج لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں، کھولتے ہیں، کہتے حاضر باش مولوی تھا. اللہ کی قسم حدیثیں آج بھی ابو ہریرہ نے ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے یاد کی اور اس علم کو محفوظ رکھا، ہم تک پہنچایا نا. آج ساری سہولتیں ہیں، ساری ٹیکنالوجیاں ہیں، لیکن 10 حدیثیں کسی کو یاد نہیں، 10 حدیثوں کا ترجمہ نہیں جانتا ہے، ان کے مطالب نہیں سمجھتا ہے. وہ خاص کر دیا جی یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو فلاں کا کام ہے. چوری کرنے کا میں نبی کے پاس لے کے جاؤں گا، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں دین کی بات بتاؤں. اچھا بتا دین کی بات. اس نے دین کی بات کیا بتائی، اذا اویت الی فراشک فاقرأ آیۃ الکرسی. جب رات میں بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کیا کر لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کیا ہوگا اس سے، لن یزال علیک من اللہ حافظ، برابر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا محافظ رہے گا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح تک شیطان قریب بھی نہیں جائے گا. بہت بڑی بات بتا دی. ٹھیک ہے جا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. دیکھو دین علم کی کتنی لگن اور شغف ہے، جس کو آج ہم نے سیکنڈ میں 3rd نمبر دے رکھا ہے. کہا اچھا اتنی بڑی فضیلت والی بات بتا دی، چور کو بھی چھوڑ دیا. لیکن اب اس کو چیک بھی تو کرانا تھا نا، لیبورٹری میں رکھنا بھی تو تھا نا کہ واقعی یہ بات جو کہہ رہا سچی ہے یا نہیں. ہاں یہ بھی ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو جہاں سے کہے اس نے جو کہہ دیا وہ صحیح. بھائی چیک کرو. میں کہتا ہوں میری باتوں کو لاؤ لے کے رکھو قرآن حدیث کی لیبورٹری میں. ملے تو ٹھیک، لگاؤ گلے سے، وہ میری نہیں، وہ آپ کے نبی کی ہیں، وہ اللہ کی ہیں. نہ ملے تو ردی کے ٹوکرے میں پھینکو، کسی کام کی نہیں ہے. یہ پیمانہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی باتوں کو چیک کرنے کا. قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کی باتوں کو چیک کرنے کا پیمانہ ہے قرآن اور حدیث. اچھا اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس گئے، فذکر الحدیث، پوری بات بیان کی، پورا قصہ بیان کیا. اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا. شیطان وہ کیا تھا، شیطان تھا. ہوتے ہیں نا آج کے دور کے لوگ، اب کسی نے بیان کی حدیث اور کسی کو جا کے کہا فلاں صاحب نے یہ حدیث بیان کیا، او وہ تو گستاخ ہے. اچھا گستاخ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، فلاں اور فلاں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگ جاتے. بھلے اس نے حدیث بیان کی ہو، قرآن کی آیت بیان کی ہو، کیوں، وہ تو فلاں مکتبہ فکر کا ہے. کہاں پہنچ گیا تو، کس کی سن لیا تو نے. جب اتنی بات کہی کہ ذاک شیطان،
وہ شیطان تھا، لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ سچی ہے۔ صدقک وہو کذوب، بات سچی ہے لیکن خود جھوٹا ہے۔ یہ بخاری شریف 3275 نمبر کی حدیث، کتاب بدائع الخلق۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نمبر 1، سورہ آیت الکرسی کے پڑھنے کے 2 بڑے فائدے معلوم ہوئے۔ رات بھر شیطان قریب نہیں آئے گا جو رات پڑھ کے سوتے ہیں، لہذا رات میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھ کر کے مائیں اپنے بچوں کو سلائیں، وہ جو بچے نہیں پڑھنا جانتے خود پڑھ کر کے سوئیں۔ اب محاسبہ خود کر لیں، آج رات کتنے لوگوں نے پڑھی تھی آیت الکرسی سونے سے پہلے جو سن رہے ہیں؟ جنہوں نے پڑھی تھی خوش ہوئے ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی تو اب تو عمل شروع کر سکتے ہیں نا؟ جی عمل کیجئے، ان ساری آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات اس حدیث سے کیا معلوم ہوئی؟ دین کی بات کوئی بھی بتائے، وہ خواہ کیسا ہی ہو، ایک کافر اگر کہے سود حرام ہے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا، بات تو صحیح کہی اس نے، غلط تھوڑا کہا۔ لیکن ہم یہ کہہ کے نہیں مانیں گے جی تو کافر ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بات سچی جو بھی کہنے والا ہو، ایک انسان کا فرض بنتا ہے اس سچائی کو لے، اس بات پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بات سچی کہی ہے لیکن یہ خود شیطان ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کی بات کوئی کہنے والا ہو کہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو اس کو چیک کرنا چاہیے، چیک کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ قرآن حدیث سے مل جائے تو عمل کرو، نہ ملے تو اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے اور خود بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کوئی جھوٹ بولا، جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 106 اور 109 ہے۔ کتنی حدیثیں سنیں آپ نے؟ 3۔ نمبر 1، سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ نمبر 2، آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ جو بندہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے وہ مرتے ہی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ نمبر 3، جو بندہ رات میں اس کو پڑھ کر کے سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ اب ایک چیز سوچئے، جس آیت کی اتنی بڑی فضیلت کہ اس کے پڑھنے سے فرشتہ آگے حفاظت کرے، کیا بات ہے اس کے اندر ایسی؟ ہے نا یہ بات قابل غور؟ دوسری بات، جس آیت کے پڑھنے سے شیطان قریب نہ آئے، اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے، سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ جس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا فرض نماز کے بعد پڑھنے والا جنتی ہے، اس آیت میں وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سے ایسے گن ہیں، کون سی ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے؟ اس کو سمجھیے، وہ کیا ہے؟ اس آیت کے اندر توحید فی الصفات، توحید فی الذات، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور اللہ تعالیٰ کی خاص صفاتیں جو اللہ ہی کے لیے ہیں، جس انداز سے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے ایسے کسی اور ایک آیت میں نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک دعویٰ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پر پھر ثبوت پیش کیے، اس دعوے پر ثبوت پیش کیے۔ جو بندہ اس دعوے اور اس ثبوت کو سمجھ جائے کہ کیا دعویٰ کیا ہے اور کیا ثبوت دیے گئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، دنیا والے تو اس دعوے کو مانتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں کلمہ، دعویٰ مانتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں کلمہ لیکن دعوے کے جو ثبوت رب نے دیے ہیں جن کو ماننا چاہیے، یہ پڑھتا تو ہے رات میں سونے سے پہلے، یہ فرض نماز کے بعد پڑھتا تو ہے لیکن اس کے ثبوتوں پر عمل نہیں ہے، وہ سیکھنے انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے اب اس کی تفسیر دیکھیے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یہ ہے دعویٰ۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔
معبود حقیقی ایک اللہ ہے، یہ ہے دعویٰ۔ سارے مسلمانوں کا یہی دعویٰ ہے نا، سب کا یہی دعویٰ ہے، الحمدللہ سب کا یہی دعویٰ ہے، بھلے زبان سے ہو یا دل سے ہو، جوارے سے نہ ہو، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ معبود برحق ایک اللہ ہے، اور لا الہ الا ہوا، پہلے کوئی نہیں پھر اللہ۔ ایسے یہاں پہ بھی ہے اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہ اللہ نے دعویٰ کیا۔ میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشائی کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی زندہ کرنے کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی موت دینے کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یہ دعویٰ ہے نا، سب مسلمانوں کا یہی یقین ہے کہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے، اور ہمارا بھی یہی یقین ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس دعوے پر 8-9 ثبوت پیش کیے۔ کیا کیا ہے؟ 8-9 ثبوت پیش کیے، جس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ غیر مسلم کہتے ہیں نہیں، ڈنڈے کے زور پہ اسلام پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تلوار کے زور پہ نہیں، ہمارے خالق نے اپنی بات کو ثبوت سے منوایا ہے اور ثبوت پیش کیے ہیں، اور قرآن نے کہا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی دلیل لے آؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو دلیل سے واضح کیا ہے، اور پوری کتاب کے بارے میں کیا کہا؟ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، کھول کھول کر کے بیان کر دینے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ جو ساری چیزوں کو واضح کر دے وہ قرآن ہے، جس کی پیچیدگی کو اس کے گرامر، اس کا گائیڈ حدیث واضح کر دے وہ حدیث ہے، واضح، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ، وہ دعویٰ کا پہلی دلیل دعوے پہ کیا پیش کی؟ الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں پہلا لفظ کیا؟ الحی، معبود حقیقی وہ ہے جو ازل سے ابد تک حی، زندہ ہو۔ کون ہو؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ اب میں سب کو چھوڑ کر کے کہوں انبیاء ہمیشہ ہیں؟ نہیں، معبود بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے نا۔ تو جب انبیاء معبود نہیں بن سکتے تو کوئی اور بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، توحید کی دلیل کہ معبود وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، الحی، اور وہ اللہ کے علاوہ سارے مذہب والے بیٹھ جائیں اور جن جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ثبوت پیش کر دے کہ یہ ہمیشہ زندہ ہے، تو وہ ہے پھر حی، وہ ہے پھر معبود، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ملے گی۔ تو پہلا ثبوت، اللہ وہ ہے، سجدہ اس کو ہے، عبادت اس کی ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، داتا وہ ہے، الحی جو زندہ ہے ہمیشہ، اور ہے بھی ایسا ہی ہے نا، ہمیشہ زندہ ہے نا وہ۔ دوسری صفت القیوم، جو ازل سے ابد تک بذات خود قائم ہے۔ تو اللہ ہمیشہ قائم ہے نا، کوئی اور ہمیشہ قائم تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اور جو ساری مخلوقات کا قائم کرنے والا ہے، ساری مخلوقات کو کس نے قائم کیا؟ زمین کو کس نے کیا؟ آسمان کو کس نے کیا؟ سورج چاند کو کس نے کیا؟ انسان کو کس نے کیا؟ جنات کو کس نے کیا؟ کیا کہیں گے سارے؟ اللہ نے۔ تو عبادت کے لائق کون ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، قرآن میں کئی جگہ آیا، تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کس کو مشکل کشا مان رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ تو دو ثبوت پیش کیے اس دعوے پر کہ اللہ وہ ہے جو عبادت صرف اسی کی ہے جو ہمیشہ زندہ، جو ہمیشہ قائم۔ تیسرا ثبوت پیش کیا، معبود وہ ہے لا تاخذہ سنۃ، جس کو اونگ نہ آئے۔ کیا نہ آئے؟ اونگ نہ آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سیتا ہمارے فلاں ہیں، فلاں ہمارے فلاں ہیں، ان لوگوں کو اونگ آتی تھی یا نہیں؟ سوتے تھے یا نہیں تھے؟
یا انسان کوئی بہت بڑا ولی متقی پرہیزگار، اس کو اونگ آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ نا، نیند بھی آتی ہے۔ دیکھو، لا تاخذہ سنۃ، معبود حقیقی وہی ہے جس کو اونگ نہ آئے۔ یہ دعویٰ میں دلیل پیش کی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی دلیل ہے، کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ہے، کاٹ ہی نہیں سکتا، یہ کتاب ہی ایسی ہے۔ اور اس کو جتنا گھسو گے نا اتنا مزہ آئے گا۔ یہ لوگوں نے صرف ایک پروپر گنڈا کیا ہے کہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں، کیوں تم سمجھو گے تو پوچھو گے کہ اس میں تو یہ ہے اور تم یہ کر رہے ہو، پھر مصیبت بنے گی۔ اس سے اچھا ایک ہی ذریعہ ہے، نہ بجے باس نہ بجے بانسری، ختم کر دو۔ سمجھنا ہے، تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ کہا معبود وہ ہے جس کو اونگ نہ آئے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ یہ تیسری دلیل پیش کی۔ چوتھی دلیل پیش کی، ولا نوم، نوم کسے کہتے ہیں؟ نیند کو۔ جس کو نیند نہ آئے سجدہ اس کو کرنا۔ ہم جس مزار پہ جس ولی کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ جب اس دنیا میں تھا سوتا تھا یا نہیں؟ پھر سجدہ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر میں آیت الکرسی رکھی وہ کہہ رہی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ معبود تو وہی ہے، عبادت تو صرف اسی کی ہے جس کو نہ نیند اور نہ اونگ آئے۔ اچھا، یہ نیند اور اونگ کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے ہیں؟ یہ کس نے دی ہے؟ یہ نیند کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور اونگ کسے کہتے ہیں؟ ابتدائے غفلت کو اونگ کہتے ہیں، اور انتہائے غفلت کو نیند کہتے ہیں۔ اور یہ غافل ہونا اللہ کی صفات نہیں۔ بندے اونگ گیا، کسی نے کوئی چیز اٹھا لی، دیکھ سکا وہ؟ سو گیا، کسی نے کوئی چیز اٹھا لی، دیکھ سکا؟ نہیں دیکھ سکا۔ سو گیا، جھگڑا ہو گیا، نہیں دیکھ سکا۔ وہ کیمرہ خراب ہو گیا، کسی نے چوری کر لی، وہ کیمرہ خراب تھا، پتہ نہیں چلا۔ کیمرہ صحیح ہے، چیک کر لو، پتہ چل جائے گا کون لے گیا۔ اللہ اکبر، کیا خالق ہے، کیا رب ہے، اللہ کی قسم۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اس رب کو چھوڑ کے کہیں اور مت جاؤ، اس رب کے قانون کو چھوڑ کر کے کہیں اور مت جاؤ، اس رب کے قانون قرآن کو سمجھنا چھوڑ کر کے دوسرے علوم کو سمجھ رہے ہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ کہا معبود وہ ہے جس کو نیند کیا اونگ بھی نہ آئے۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ دعوے پہ کتنے ثبوت ہو گئے؟ 4 ثبوت۔ 5واں ثبوت، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ 5واں ثبوت، زمین میں جو کچھ ہے، زمینیں جتنی ہیں، آسمان جتنے ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان کا خلا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کس کا وہ؟ اللہ کا ہے۔ کبھی کسی نے کہا آسمان میرا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ساری زمین میری ہے؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ مصر کا بادشاہ تو میں ہوں، فلاں اور فلاں تو میں ہوں، اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، لیکن وہ بھی مصری کا کہتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا پوری دنیا کا میں ہوں۔ تو ساری دنیا کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لہذا جس کی ساری دنیا و زمین و آسمان کی ملکیت ہو، عبادت کے لائق وہ ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ 6واں ثبوت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ سفارش کرنے کے لیے کس کی اجازت لینی ہے؟ جس کی اجازت لینی ہے، جو اجازت دے گا، عبادت کے لائق وہی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں نا، مجال نہیں۔ وہاں کوئی ایسے ہی اٹھے اور فوراً سفارش کرنا شروع کر دے۔ آپ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑو، حدیث شفاعت جو لمبی حدیث ہے اس کو دیکھو، سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ کوئی نہ کوئی اپنا بیان کر دیں گے کہ میں نے ایسا کیا تھا۔ موسیٰ کہیں گے میں نے ایک قبطی کو مار دیا تھا۔ یونس کہیں گے میں ایسے ہی نکل گیا تھا رب کے حکم کے بغیر۔ سارے کہیں گے آگے جاؤ آگے جاؤ۔ کہاں آئے گی آخر سلسلہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے گا؟ اجازت لینی پڑے گی نا۔
تو وہ جو اجازت دے رہا ہے مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، داتا وہ ہے، سجدے کے لائق وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن میں دیکھو، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ، کتنے سارے آسمان میں ایسے فرشتے، کم من ملکن لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ، کس کی بات کہی ہے؟ فرشتوں کی۔ سورہ نبا آخری پارے میں دیکھو، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یوم یقوم الروح، روح کس کا لقب ہے؟ جبرائیل کا۔ کہا جبرائیل بھی کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے صف بدستہ کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ بولے کوئی۔ لا یتکلمون، سفارش نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے۔ یہ جو اجازت دے گا نا وہی ہے عبادت کے لائق۔ یہ 7ویں دلیل پیش کی ہے۔ اور کون؟ فرشتے بھی۔ وقال صوابا، اور کہے بھی درست آدمی کے بارے میں سفارش۔ ہاں، وہاں چور کے بارے میں سفارش یہاں دنیا میں چلتی ہے نا، مجرم کے بارے میں سفارش چلتی ہے دنیا کی عدالتوں میں، گواہ بنا لیے جاتے ہیں، جھوٹے گواہ تیار ہو جاتے ہیں۔ وہاں نہیں، چور کے بارے میں سفارش، مجرم کے بارے میں سفارش۔ وقال صوابا، کہیں گے بھی درست بات، درست لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اور اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ یہ صفات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ 7ویں دلیل، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہ 7ویں دعوے پر دلیل، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو سامنے کا بھی جانے، پیچھے کا بھی، اور موجودہ حال کا بھی۔ عبادت کے لائق وہ ہے جو ماضی کی ساری باتیں جانتا ہو، اللہ اکبر، مستقبل کی ساری باتیں جانتا ہو، موجودہ حال کی ساری باتیں جانتا ہو۔ 1800 میں کیا ہوا اللہ کے علم میں، آج کیا ہو رہا ہے اللہ کے علم میں، 2050 میں کیا ہوگا اللہ کے علم میں، کسی اور کے علم میں۔ یہ ہے الہ، یہ دعویٰ پیش کیا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کا سب جانتا ہو۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے عبادت کے لائق، یہ ہے معبود۔ کوئی دنیا کا انسان یہ صفات کسی معبود میں بتا دے تو وہ معبود ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور میں بتا ہی نہیں سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا ہے، الا بما شاء، مگر جس کے بارے میں چاہے اس کو منتخب کرے اور اپنی قاصد کو بھیج کر کے وحی نازل کرے۔ جیسے کون ہے وہ؟ انبیاء ہیں، کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے علم کی جانکاری سب سے پہلے کس کو ملے گی؟ انبیاء کو ملے گی، اور وہ بھیجے گا، بتائے گا۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، روح کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ نے نگاہ آسمان کی طرف کی۔ دوسرے مذاق اڑانے لگے، دیکھا بولتی بند ہو گئی نا، نہیں بتا پائے روح کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نگاہ لوٹائی اور کہا کہاں گیا سائل؟ ہے یار بلایا، کیا کہہ رہے تھے؟ میں پوچھ رہا تھا روح کیا ہے، روح۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح میرے رب کا ایک حکم ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا روح کے بارے میں کیا جواب دیں، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور وحی نازل کی۔ تو پتہ کیا چلا؟
اللہ کے علم کا احاطہ کسی کو نہیں ہے. اللہ اپنے علم میں سے جو علم جس کو دے دے اسی کی جانکاری ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. بتاؤ کتنا بڑا جملہ اس جملے کے اندر ہے، اس ثبوت کے اندر ہے. لیکن اس ثبوت میں کتنے لوگ فیل ہیں؟ بے شمار لوگ. آیت الکرسی زبان ہی یاد، فرض نماز کے بعد پڑھ رہا ہے، رات میں پڑھ کے سو رہا ہے، لیکن یہاں عقیدہ گڑبڑ ہے. یہاں سمجھتا ہے فلاں بھی جانتے ہیں، فلاں بابا بھی جانتے ہیں، وہ تو بتا دیتے ہیں کل کیا ہوگا، وہ تو ایسا کر دیتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میری صفات ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ میری صفات ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ حفظهما، اس زمین اور آسمان کی حفاظت، آسمان کو اوپر رکھنا، زمین کو نیچے رکھنا، یہ قائم اور دائم، ان دونوں کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض. اور ایک ثبوت کیا؟ الہ وہ ہے، معبود وہ ہے جس کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے. اب کس کی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہ صفات اللہ کی ہے. یہ اللہ نے ثبوت پیش کیا ہے کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے. اور وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو اپنی جگہ اسی نے رکھا ہے، اسی نے قائم رکھا ہوا ہے آسمان و زمین کو. وہ اس سے اکتا نہیں گیا، تھکتا نہیں ہے. یہ قیامت تک ایسے رہیں گے، اور قیامت میں یہ روئی کی مانند یہ پہاڑ اڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے. یہ 9-10 ثبوت پیش کیے ہیں. انشاءاللہ وقت ہو گیا. اگلا خطبہ اس کی جو خاص بات ایک آئی نا شفاعت کے تعلق سے، تو انشاءاللہ اگلا خطبہ مستقل آپ سنیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ ثبوت پیش کیے ہیں؟ الہ کون ہے، معبود کون ہے، سجدے کے لائق کون ہے. اللہ کی قسم، ہدہد نے ملکہ بلقیس پر تعجب کیا تھا. وہ بلقیس جو خود اور اس کے لوگ، اس کی قوم سورج چاند کو سجدہ کرتی تھی، ہدہد نے تعجب کیا اور واپس آیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کہا میں تو ایسی جگہ چلا گیا کہ ایک قوم کس کو سجدہ کر رہی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند کو. پتہ کیا چلا؟ ایک پرندے کو اگر زبان دے دی جائے، وہ پرندہ بھی کہے گا اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہے. یہ توحید ہے، اور اسی توحید کے دلائل اور ثبوت اس آیت کے اندر پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو فضیلتیں میں نے شروع میں بیان کی اس پر عمل کرنے اور توحید کو اپنا کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع